زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں پھر جوائن کرنے کا. 150 سالہ انسان رہبر معظم آیت اللہ مسید علی خامنہ کی مارکۃ الارا کتاب اور تصنیف 150 سالہ انسان کے حوالے سے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ جو امیر المومنین نے طرز عمل اپنایا تو لوگوں نے یہ سمجھ گئے کہ جو سرکردہ افراد تھے اور جو شخصیات تھے اور جو منحرفین تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ امیر المومنین کی حکومت جو ہے کسی کو پہچانے کی نہیں، دوست اور دشمن کو نہیں پہچانے کی، یہ صرف عدالت اور حق محور حکومت ہے. اور عدالت کے تحت اس حکومت کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. اسی لیے امیر المومنین کے دشمنوں میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور 3 دشمنوں کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑا، قاسطین، مارقین اور ناقصین سے. یہ پہلا قاسطین کا ٹولہ وہ ٹولہ تھا کہ جو پیسے کا پجاری تھا، جو مفاد پرست ٹولہ تھا. اسی طرح ناقصین کا وہ ٹولہ تھا کہ جو اشراف تھے، امت مسلمہ کے اشراف تھے اور مقدس شخصیات تھیں. اور تیسرا مارقین کا وہ ٹولہ تھا کہ جو خوش مقدسین تھے اور ظاہری دین پر بہترین عمل کرنے والے تھے. یہ 3 دشمنوں کا سامنا آپ کو اپنے دور حکومت میں کرنا پڑا کہ جس کی تفصیل ہم ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے بیان کریں گے. اسی طرح آپ نے اپنے دور حکومت میں جیسا کہ پہلے بیان کیا کہ اسلامی احکامات کی آفاقی حیثیت کو جو ہے آپ نے ثابت کیا. آپ نے ثابت کیا کہ یہ اسلامی حکومت جو ہے صرف مدینہ کے لیے نہیں ہے، چھوٹے سے قصبے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عالمی دین کے عنوان سے اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے، غلبہ حاصل کر سکتی ہے. جیسے قرآن نے کہا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ہم نے دین کو بھیجا تاکہ سارے ادیان پر جو غالب آ جائے. اس کی اہلیت آپ نے ثابت کی اس دین کے اندر. اسی طرح آپ کی سادہ زندگی بھی جو ہے اس طرز حکومت، اس ظاہری خلافت میں جو ہے مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے. کہ جب واقعہ ہے کہ حسنین علیہ السلام کو دیکھا لوگوں نے تو خشک روٹی اور سبزی سے کھانا تناول فرما رہے ہیں، تو آپ سے کہا کہ اب حاکم کے بیٹے ہوتے ہوئے یہ کھانا کھا رہے ہیں. حالانکہ کوفے کے اطراف کے جو خود کوفہ شہر میں بھی نہیں، کوفے کے اطراف کے جو گاؤں ہیں وہاں پر لوگ آپ سے بہتر زندگی اور نعمتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ تم واقعی امیر المومنین کو نہیں جانتے ہو، جاؤ دیکھو ان کا طرز زندگی کیسا ہے اور پھر ہم سے پوچھو کہ ہم ایسا کھانا کچھ تناول فرما رہے ہیں. اسی طرح خود آپ کے دور حکومت میں بی بی زینب نے ایک گلے کا ہار امانت لیا ایک شخص سے. حاکم کی بیٹی اتنی سادہ زندگی گزار رہی ہے تو خود حاکم کی جو ہے وہ طرز زندگی کیا ہوگی. اسی طرح جناب عقیل آپ کے بھائی کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب صرف تھوڑے سے اضافی بیت المال سے گندم لینے کے لیے آپ امیر المومنین کے گھر پر تشریف لائے تو آپ نے ان کو کیا جواب دیا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سادہ زندگی ہمارے لیے سرلوح کلام ہے عالم اسلام کے لیے، کہ کس طرح سادہ زندگی گزار کر انسان جو ہے وہ اسلامی حکومت کو بھی قائم کر سکتا ہے اور سیرت نبوی پر بھی جو ہے وہ پائبند رہ سکتا ہے. اسی طرح یہاں پر رہبر معظم ایک اہم نقطہ فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین کی زندگی میں 3 ایسے عناصر جمع ہو گئے کہ جو باہم متضاد ہیں، لیکن امیر المومنین کے معجزہ یہ کہ ان تینوں عناصر کو اپنی زندگی میں جمع کیا. اور وہ عناصر ہیں اقتدار، مظلومیت اور کامیابی. یہ تینوں عناصر الگ الگ ہیں کہ ایک شخص اقتدار بھی رکھتا ہو، ساتھ ساتھ مظلوم بھی ہو اور ساتھ ساتھ کامیاب بھی ہو. اس کو کیسے جمع کیا امیر المومنین نے اپنی زندگی میں؟ رہبر معظم کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اگر امیر المومنین کی زندگی میں آپ نے اقتدار دیکھنا ہے تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی فولادی قوت ارادیت میں، قوت ارادی جو مصمم قوت ارادی تھی آپ کے پاس، محکم قوت ارادی تھی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مصمم ارادہ تھا آپ کا، جو مصمم عزم رکھتے تھے آپ حق کے پرچم بلند کرنے میں،
کافروں کا مقابلہ کرنے میں، مشرکوں کا مقابلہ کرنے میں، منافقوں کا مقابلہ کرنے میں. اسی طرح جو جنگی اور فوجی میدانوں میں سرگرم ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ لوگوں کی فکری اور روحانی تربیت جو کر رہے تھے، جو عظیم ترین شاگرد آپ نے تربیت کی، مالک اشتر جیسے شاگرد آپ نے، محمد ابن ابی بکر جیسے شاگرد آپ نے تربیت کی، کمیل ابن زیاد جیسے شاگرد آپ نے تربیت کی، اور اسی طرح لسٹ ہے جو شاگردوں کی جو امیر المومنین نے اپنے زمانے میں تربیت کی. یہاں تک کہ اب 1000 محاذوں پر جماعت جنگ پر جو ہے مشغول تھے دن اور رات، پھر بھی آپ اپنے اس تربیت کے جو ہے امامت اور ہدایت کے منصب سے جو ہے وہ غافل نہیں ہوئے. اسی طرح جو آپ نے جو ہے وہ عظیم ترین طرز حکومت کی مثال قائم کی، یہ آپ کے اقتدار تھا جو آپ کی زندگی میں ہمیں نمایاں دکھتا ہے. اسی طرح مظلومیت امیر المومنین کی زندگی میں جو ہے امٹ کر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، ابھر کر ہمارے سامنے جو ہے نمایاں ہو رہی ہے. بچپن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ کے بھائیوں میں اور آپ میں جو ہے وہ فرق کیا جاتا تھا. جب بھی کوئی مشکل کا مرض ہوتا تھا، کسی بھائی کو جو ہے مرض ہوتا تھا، تو آپ کو اس کی جگہ جو ہے وہ لٹایا جاتا تھا، یا آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. اسی طرح آپ کی نوجوانی کے اندر جو آپ کو مظلومیتیں سہنی پڑی رسول گرامی کا ساتھ دینے کے لیے کی وجہ سے، اور آپ کو جو ہے آپ کے نوجوانی کے اندر حق غضب کی ہوا فدق کے واقعے کے تحت. اسی طرح جو بڑھاپے میں آپ مظلوم رہے، جو حکومت کے دوران آپ مظلوم رہے، آپ کو جو شہادت دی گئی بڑھاپے کے اندر. اسی طرح صرف شہادت نہیں، شہادت کے بعد بھی آپ پر کتنے سال شب و ستم ہوتے رہے ممبر سے، یہاں تک کہ آج کے دور میں بھی امیر المومنین کو جو وہ مقام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا. یہ مظلومیت ہے آپ کی زندگی میں، یہ مظلومیت ہے آپ کی شخصیت کی، یہ مظلومیت کا عنصر ہے آپ کی حیات طیبہ میں. اسی طرح کامیابی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کامیابی امیر المومنین کے قدم چوم رہی ہے کہ ایسی شخصیت کہ جس کے اوپر 80 سال تک جو ہے مسلسل لعن طعن کی گئی ہو، آج اس کے مدح و مناقب کہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. مسلمان نہیں صرف بلکہ غیر مسلم جو ہے موجود ہیں، کفار موجود ہیں کہ جو آپ کے مدح و مناقب، آپ دنیا کے اندر موجود شخصیتوں میں محبوب ترین شخصیتیں ابھی ہر لحاظ سے، ہر مذہب میں. یہاں پر یہ 3 جو ہے عناصر امیر المومنین کی زندگی میں جمع ہیں، اور یہ امیر المومنین کا معجزہ ہے. اسی طرح جب ہم امیر المومنین کی جو حکومت کے جو دشمن ہیں ان کو تفصیل سے اگر ہم دیکھیں، جیسے پہلے بھی عرض ہوا کہ آپ کے 3 جو ہے وہ دشمن ہیں، قاسطین، ناقصین اور مارقین. قاسطین کون؟ ان کا معنی ظلم اور ستمگر، ظالم اور ستمگر، ظلم کرنے والے. یہ کون تھے کہ جو امیر المومنین کو اثر نو قبول نہیں کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، صرف لقلق زبان کی حیثیت سے ایمان انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا. ان کا اصل مقصد جو تھا وہ اقتدار حاصل کرنا تھا، اور امام نے ان کو پہلے دن سے ہی جو ہے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ کون تھے؟ یہ تھے حاکم شام اور اس کے حواریین. انہوں نے امیر المومنین کو پہلے دن سے قبول نہیں کیا، اور امیر المومنین نے پہلے دن سے ان کا مقابلہ کیا. حالانکہ بہت سارے بزرگان آپ کو مشورہ دے رہے تھے کہ ان کو کچھ دن تک جو ہے وہ اپنے اقتدار کے مزے لینے دیں، کچھ عرصے بعد آپ ان پر جو ہے وہ غالب آ جائے گا. لیکن امیر المومنین کی تشخیص یہ تھی کہ نہیں، یہ لوگ اصلاح ہونے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایسے خناس ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ صرف مقابلہ، اس فتنے کا صرف سر اڑانا جو ہے وہ نتیجہ ہے. اور اس کو بعد میں عالم اسلام نے دیکھا کہ اس فتنے نے کیا کیا عالم اسلام کے ساتھ نہیں کیا، کیا کیا حکومتیں اور نسلیں اس فتنے سے ہمارے سامنے نہیں آئیں، کیا کیا کارنامے ان کی نسلوں نے انجام نہیں دیے. تو یہاں پر بھی امیر المومنین کی بصیرت اور ان کی حکمت عملی صحیح ثابت ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے دشمن تھے وہ کون ہیں؟ وہ ہیں ناقصین، کہ وہ سرکردہ افراد و مقدس مآب لوگ کہ جو اپنے امیر المومنین کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس وقت کہ جب ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، ان سے نہ پوچھا جائے کہ آپ نے بیت المال سے اتنا پیسہ کہاں سے کیوں لیا، کس وجہ سے لیا، آپ نے اتنا مال و منال جو جمع کیا ہے
اتنی اشرافی زندگی جو آپ نے اپنی بنا لی ہے وہ کیسے بنا لی ہے؟ کیوں آپ نے محروموں کا حق غصب کیا ہے؟ یا ان کو امیر المومنین مقام حکومت میں منصب دینے کے لیے تیار نہیں تھے، مقام و منصب دینے کے لیے وہ امیر المومنین کے سامنے متحد ہو کر سامنے آ گئے تھے. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ حکومت عدالت کی حکومت ہے، یہ حکومت حق کے محور پر چلنے والی حکومت ہے. اس حکومت میں امیر اور غریب کا فرق مٹا دیا جائے گا. اس حکومت میں جو ہے صرف جو ہے معیار حق ہوگا، تقوی ہوگا اور اخلاص ہوگا اور مجاہدت ہوگی. اس لیے ان لوگوں نے امیر المومنین کا مقابلہ کیا اور امیر المومنین سے بیعت توڑی، اور جنگ جمل میں امیر المومنین کے سامنے آئے اور امیر المومنین نے ان کا بھی جو ہے وہ قلع کما کیا جنگ جمل میں. اس کے ساتھ جو تیسرا دشمن ہے وہ ہے مارقین. مارقین یعنی کیا کہ وہ لوگ جو دین سے دور ہو گئے، دین سے منحرف ہو گئے. یہ وہ خوش مقدس لوگ ہیں جنہیں ہم خوارج کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے اندر اتنا غرق ہو گئے، دین کے ظواہر میں اتنا غرق ہو گئے کہ دین کی حقیقت سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ دین کے جب ان کو دیکھا جاتا تھا تو یہ نماز میں مشغول ہوتے تھے، عبادت میں مشغول ہوتے تھے. ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو سادہ لوگ ہوتے تھے جن کی سیاسی بصیرت نہیں تھی. یہ لوگ ایک ٹولے کی شکل میں جمع ہو کر امیر المومنین کے سامنے آ گئے تھے، اور اس ٹولے کو چلانے والے یہ خود نہیں تھے کیونکہ ان کے اندر اتنی سیاسی بصیرت نہیں تھی. وہی حاکم شام اور قاسطین جو تھے ان لوگوں کو پیچھے سے ہدایات دے رہے تھے، اور یہ لوگ امیر المومنین کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. اور یہ وہ ٹولہ تھا کہ جو امیر المومنین کی شہادت کا باعث بنا. اور جیسے کہ امیر المومنین کی شہادت کے اسباب بھی آپ کو معلوم ہے کہ کون سا خوارج تھا کہ جس نے امیر المومنین کو شہید کیا اور کیوں شہید کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی طرز حکومت میں جو ایک اہم عنصر پایا جاتا ہے، ایک اہم جنبہ اور جہت جو پائی جاتی ہے، وہ آپ کی حکومت میں اور پیغمبر اکرم کی حکومت میں بہت ساری شواہدیں پائی جاتی ہیں، بہت ساری حقیقتیں مشترک ہیں. امیر المومنین نے پیغمبر اکرم کی حکومت کو زندہ کیا، ان کے طرز حکومت کو جو فراموش ہو چکا تھا اس کو زندہ کیا. لیکن ایک اہم فرق پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ پیغمبر اکرم کی حکومت میں دشمن اور دوست کی صفیں واضح تھیں. کفار اور ایمان کی کفار اور مومنین کی صفیں واضح تھیں. کفر اور ایمان کی صفیں واضح تھیں. واضح تھا کہ کفر کس جانب ہے اور ایمان کس جانب ہے. لیکن امیر المومنین کے دور میں فتنہ اتنا عظیم تھا، اتنا پیچیدہ تھا کہ معلوم نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل ہے. حق اور باطل کی صفیں یوں آپس کے اندر مکس ہو گئی تھی، مخلوط ہو گئی تھی کہ عام انسان کے لیے جو ہے وہ حق اور باطل کی صفیں پہچاننا ناممکن ہو چکا تھا. اور امیر المومنین کے یہی سب سے جو ہے وہ بڑا چیلنج تھا کہ کس طرح عام لوگوں کو، عام عوام کو جو ہے سمجھائیں، ان کو جو ہے بصیرت عطا کریں، ان کو جو ہے وہ حق کی جانب دعوت دیں کہ جب حق اور باطل اس حد تک جو ہے آپس کے اندر جو ہے وہ گڈ مڈ ہو چکا ہو کہ اہم ترین خواص بھی جو ہے اس کو پہچاننے کے جو ہے وہ قابل نہ ہو. یہی رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر واضح ہو جاتا ہے کہ خود امیر المومنین کے انصار کتنے بابصیرت تھے، کتنے شجاع افراد تھے، کتنے جرأت مند افراد تھے کہ ان پیچیدہ صورتحال میں بھی، ان پیچیدہ مراحل میں بھی امیر المومنین کا ساتھ دیا. اور جب بھی پیغمبر گرامی پیشن گوئی کر کے گئے تھے عمار یاسر کے حوالے سے، ویسے قرنی کے حوالے سے اور مختلف اصحاب کے حوالے سے کہ دیکھو یہ لوگ کس طرف ہے، دیکھو یہ لوگ کہاں ہوں گے، دیکھو یہ لوگ جس طرف ہوں گے وہاں حق ہوگا. خود امیر المومنین کے حوالے سے کہ الحق و علی و علی والحق یدور حیث مدار، کہ حق وہاں جاتا ہے کہ جہاں لے جاتا ہے. یہ رسول گرامی کیوں یہ پیشن گوئیاں کر کے گئے تھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ امیر المومنین کے دور میں حق اور باطل اس حد تک جو ہے وہ مکس ہو چکا ہوگا، مخلوط ہو چکا ہوگا کہ ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا حق اور باطل کا
पहचान करना। और ये वो चैलेंजेस थे कि जो अमीर मोमिनीन को जिनका सामना था, और अमीर मोमिनीन ने एहसन तरीके से इन चैलेंजेस का मुकाबला किया और हर चैलेंज के सामने जो है वो डटे रहे और आखिरकार हर चैलेंज का जो है कला कमा किया और उसके सामने जो है कामयाबी जो है वो उन्होंने इख्तियार की, कामयाबी से सरफराज हुए। यहाँ तक कि वो अबदी कामयाबी अमीर मोमिनीन को नसीब हुई कि आपने कूफे की महराब में इरशाद फरमाया, फुस्तो बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम, रब काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। और वो जब आपकी पेशानी मुबारक को जो है वो खून से गलता किया गया और आपकी खुद ये शहादत जो थी वो काफ़ी थी कि ख़वारिज की हकीकत लोगों के सामने जो है वो वाज़े हो जाए। उनका ज़वाल आप अपने ज़िंदगी में कर ही चुके थे, लेकिन जो बाकी जो 10-15 ख़वारिज मौजूद थे वो भी जो है वो सफ़ाए हस्ती से आपके इस शहादत के बाद जो है वो मिट गए। تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی. بشر، جوامع بشری از دیرباز حکومت داشتند. اسلام این حکومت ها را، این نوع قدرتمندی ها و قدرت مداری ها را قبول ندارد. امامت را قبول دارد. انصاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکند. این حدیث نبوی را نشنیده اید؟ من کنت مولا و هذا علی مولا. بخش سوم از صفات امیرالمومنین که صفات حکومتی است، غیر از صفات شخصی، غیر از اون جنبه های معنوی و الهی غیر قابل فهم برای ما، غیر قابل توصیف برای زبانهای قاصر و ناقص ما. من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنی. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش غضب است. اجتناب از زخارف دنیا و زینت‌های دنیا برای شخص خود، از بلاهای حکومت‌های دنیایی که همینه دیگه. چون رئیس کشور که شدیم منابع مالی کشور در اختیار ماست. علی خلیفه باشد، املاک غصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند، پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آورده. حکومت امامت با این چیزا مخالف. استفاده شخصی از امکانات عمومی ممنوع. حکایت این دو چراغ چه بود؟ چراغ اول با روغن بیت المال میسوخت چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن کند. سرعت عمل معطل نمی‌کرد. به مجرد اینکه تشخیص میداد که باید این اقدام رو کرد، حرکت. تبیین حقایق رو برای مردم بیان میکرد. شما خطبه های نهج البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش تبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه های حضرت، چه نامه های حضرت. نهج البلاغه بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین اینه. ای مردم، به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت و کسانی را به جا گذاشت، برای دشمنانتان زیان بیشتر داشت. در عمل به حق بیباک بود، ملاحظه کنید. در عمل به عدل بیباک بود، ملاحظه کنید. رو در بایستی در زندگی امیرالمومنین نبود. خب علی جان، تحفه‌ای که چشم علی برادرت روشن کند. مسئله هدایت جامعه به تقوا در این خطبه های امیرالمومنین
در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقواست. این شخصیت امیرالمومنینه، یعنی شخصیت جامعی که واقعا تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. این انسان در قدیر معین شد. تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. سلام ہو امام علی پر، سلام ہو اس ہستی پر، سلام ہو جانشین رسول پر۔ جی ناظرین، یہ امیر المومنین کی حیات طیبہ کے حوالے سے اس کتاب کے اندر موجود اہم عرائض ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید ہے کہ آپ مفصل مطالب کے لیے کتاب کا مطالعہ بھی کریں گے، اور اگر کوئی سوال ہو تو ہمارے کمنٹس میں اور فیڈ بیک پہ آپ پیش بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوسری مطالب اور مباحث کے لیے اس کتاب کے حوالے سے حاضر خدمت ہوں گے۔ ہمیں جوائن کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.